بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا قال ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان متفق علیہ۔ میرے بزرگوں عزیز ساتھیوں، یہ ریاض الصالحین میں حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب بانا ہے، ایک عنوان بانا ہے کہ نیک کاموں میں جلدی کرنا چاہیے۔ انتظار اور تاخیر نیک کام سے محرومی کا سبب بن جاتی ہے، اس لیے حضرت نے اس میں وہ احادیث لائی ہے جس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا نیک کاموں میں جلدی کرنا معلوم ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے جس کو حضرت نے لائی ہے بخاری اور مسلم کے حوالے سے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے ثواب کے اعتبار سے، سب سے عظیم صدقہ کون سا ہے جس کا ثواب بڑا ہوا۔ صحابہ ایسے بھی سوال کیا کرتے تھے، یہ چیز تو ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ اولاً تو ہم سوال کرتے نہیں، اور کرتے بھی ہے تو تھوڑے سے کچھ مسائل نماز وغیرہ کے پوچھ لیں گے۔ ہمارے اندر یہ بات بہت کم ہو گئی، یہ پوچھے کہ کون سی نماز سب سے افضل ہے، کون سا نیک عمل سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، کون سی زکوٰۃ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کون سا روزہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کس گناہ سے رکنے سے اللہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ایسے بھی سوالات صحابہ کیا کرتے اپنے نبی سے۔ تو یہ صحابی بھی آئے، انہوں نے سوال کیا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے اور کس صدقے کا ثواب بڑا ہوا ہے۔ ہم سب اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ کے گھر میں دیتے ہیں، اللہ کے نسبت پر دیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس میں افضل کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم یہ دی کہ تو صدقہ کرے اس حالت میں کہ تو تندرست ہو، یعنی ابھی بیمار نہ ہوا، تیرے اعضاء میں قوت اور طاقت ابھی موجود ہے، یعنی تو موت سے قریب نہیں ہوا۔ عام طور سے اصول ہے کہ جوانی کی حالت میں انسان موت سے زیادہ قریب نہیں ہوتا، یہ ایک ظاہری اعتبار سے، ورنہ جوان بھی چلے جاتا ہے کبھی کبھار، لیکن عام حالات کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ جوان ہے، ابھی ظاہراً کچھ زندگی باقی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے جب تیرے بدن میں طاقت ہے اور موت سے تو قریب نہیں ہوا، اس حالت میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ انت صحیح شحیح، شحیح کا مطلب آتا تجھے مال کی ضرورت بھی ہے، تجھے مال کی ضرورت ہے، اور تجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں دے دوں گا تو میرا کیا ہوگا، اور تو یہ سوچ رہا کہ اس مال سے میرا گزر بسر ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں ہیں، اس کے باوجود تیرا دے دینا اللہ کے لیے سب سے افضل عمل ہے۔ دراصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کر ہمیں سکھا رہے
عام طور سے عادت ہے، ہم دیتے کب؟ جبکہ سکرات میں ہیں، سمجھے؟ دیتے کب؟ جبکہ سکرات میں ہیں، جب کسی کام کے نہیں رہتے وہ چیز اللہ کو دیتے۔ ایک بزرگ فرماتے ہماری عادت یہ ہے اللہ کو وہ دیتے جو کسی کام کی نہیں رہتی۔ جیسے زندگی کے 3 پارٹس ہیں، ایک بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ بچپن اور جوانی دنیا کو، وہ بڑھاپا جس کے دنیا میں کوئی کام کے نہیں رہے، پھر آ کر مسجد کو دیتے۔ سمجھ آئی بات؟ ایک انسان کے پاس کھانا ہے، اس نے کھا لیا، بچ گیا، اللہ کے نام پر دیتے۔ ایک انسان کے پاس لباس ہے، پہن لیا، تنگ ہو گیا، پھٹ گیا، فقیر کو دیتے اللہ کے نام پر۔ سمجھ آ رہی بات؟ یعنی یہ ہماری ایک مزاج اور یہ عادت سی بن گئی، جو چیز ہمارے کام کی نہیں رہتی وہ اللہ کے نام پر چڑھائی جاتی ہے۔ مری ہوئی گیا اللہ کے نام پر، اس کی مثال ہے۔ ہمارا تو بزرگوں دوستو یہ اصول ہے، ہم اس چیز کو قبول نہیں کرتے۔ اگر آپ کو کوئی کھانا دے بچا ہوا، حالانکہ وہ ابتدا سے سامنے بیٹھا، آپ نے کھا لیا بچا ہوا اس کو دے رہے، تو اگر اس کی طبیعت میں سگن ہے تو قبول نہیں کریں گے، نہیں بھائی مجھے نہیں ہونا، سمجھے؟ ایسا ہماری طبیعت میں ہے، ہم قبول نہیں کرتے۔ ہم یہ چاہتے دے رہا تو اچھا دے ورنہ مت دے، لیکن قربان جاؤ اللہ پر، اللہ وہ بھی قبول کر لیتے جو ہم قبول کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ بڑھاپے کی عبادت بھی قبول کر لیتے، اللہ وہ مال کا دینا بھی قبول کر لیتے جو دنیا کے کام کا نہیں رہا، اللہ کے نام پر دیتے۔ اس کھانے کا دینا بھی قبول کر لیتے جو تمہاری ضرورت سے زائد بچ گیا۔ اس کپڑے کے دینے پر بھی ثواب دیتے ہیں جو تمہیں تنگ ہو گیا اب تم فقیر کو دے رہے، اللہ اس پر بھی دے دے۔ قربان جو اللہ کے ساتھ، اللہ بڑے شکور ہے۔ کیا ہے؟ اب آپ کے سمجھ میں آیا ہوں اللہ کیا ہے؟ شکور یعنی قدردان۔ اللہ قدردان ہے، ہر چیز کی قدر کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا سا عمل بندے کی طرف سے اللہ اس کے بھی کیا ہے؟ قدردان ہے۔ تو ہمارے نبی ہم کو یہ سمجھا رہے بڑھاپے میں تو آپ اپنا مال دے دیں گے، سکرات میں ہے اور یہ امید ہے، ایسا لگ رہا کہ بچ جاتے اب حضرت، آخری وقت ہے، گر گرا کی حالت شروع ہو گئی، تو اس وقت کہہ رہا بھائی میرا جو پلاٹ ہے، میرا جو مال ہے، فلاں مدرسے میں، فلاں مسجد میں، فلاں ضرورت مند کو دے دینا، سمجھے؟ تو نبی علیہ السلام کہہ رہے بھائی تیرا تو کچھ کام کا نہیں رہا، کہ تو جانے والا ہے، تو ایسی حالت کا انتظار کیوں کر رہا؟ اس سے پہلے تندرستی کی حالت میں اللہ کو مال کیوں نہیں دیا؟ اللہ کے لیے خرچ کیوں نہیں کرتا؟ سکرات میں تو جو مال ہوتا ہے اس میں ورثہ کا حق لگ جاتا ہے۔ وہ بیماری، جس بیماری میں موت واقع ہوئی اس کو سکرات کی بیماری بولتے ہیں، اس میں آپ مال پورا وصیت بھی نہیں کر سکتے، ہاں 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے، اتنا آپ کو اختیار دیا، ورنہ کسی نے کہا کہ میرا پورا مال فلاں کو دے دو مرنے سے پہلے تو وہ وصیت ایکسپٹ نہیں کی جائیں گی، قبول نہیں کی جائیں گی، کیونکہ اس میں کس کا حق لگ گیا تھا؟ زندوں کا جو وارثین ہیں، ہاں تمہاری پونجی میں سے آپ موت کے وقت صرف حصے کے، تہائی حصے کے مالک رہے۔ معلوم کیا ہوا؟ مال کتنا بے وفا ہے، جیتے جی دوسرے کے پاس چلے جاتا ہے آدھے سے زیادہ، اور پھر موت کے بعد پورا ہی چلے جاتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرما رہے کہ آپ کیا کرو؟ نیک اعمال میں جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ وہی ہے وَلَا تُمْهِلْ، ٹال مٹول مت کرو، حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، یہاں تک کہ گرگرا شروع ہو جائے۔ گرگرا یعنی سکرات، گرگرا آتا ہے موت سے پہلے، اور پھر تو گرگرے میں کہے فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا۔ وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، اللہ کے بندے تیرے دینے سے پہلے وہ دوسروں کا ہو گیا ہے، اب کا تو دے رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت ہے، اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے،
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے میدان میں اعلان کیا تھا کہ یہ جو میری تلوار ہے جس کا نام ذوالفقار تھا، ذوالفقار، فقار کس کو کہتے ہیں معلوم؟ فقار والی، جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے نا، عربی میں اسے فقار کہتے ہیں، فقار، اس میں وہ ایسی گول گول ہڈی ہے، سمجھ آ رہی بات؟ ایسا اوپر سے کمان کی طرح اس کو بنا ہوا ہے، اگر دیکھیں گے تو ہم گول گول ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تلوار کے اوپر کے حصے میں ایسا گول گول لوہے کا بنا ہوا ہے، اس لیے اس تلوار کو ذوالفقار کہتے ہیں۔ وہ تلوار پھر حضرت علی کے پاس آئی آپ کے بعد، پھر وہ تلوار آج تک ترکی کے میوزیم میں موجود ہے، سمجھے؟ بڑی مبارک تلوار تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد کے دن صحابہ سے کہہ رہے من یاخذ ھذا السیف منی، اس تلوار کو کون لے گا؟ جیسی آپ نے یہ تقاضا ڈالا اور یہ اعلان کیا، سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، سارے صحابہ، نبی کے زبان سے نکلنا تھا، صحابہ لینے کے لیے تیار ہو۔ دیکھو نیک کام میں کیا ہو گئی؟ جلدی۔ ہمارا جیسا نہیں کھڑے ہونا تو ہمارا کھڑے کرنا پڑتا ہے، کون یہ ذمہ داری لے گا، کون یہ کام کرے گا، کون اس کو سنبھالے گا، ایسا نہیں۔ صحابہ ایسے اجلت کے ساتھ کھڑے ہوئے، راوی فرما رہے فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ، سارے صحابہ نے ہاتھ اٹھا لیا، پھیلا دیا، ہم تیار ہیں، آپ دو ذمہ داری دو، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہ تلوار کے لینے کے لیے سب تیار ہو گئے میری تلوار کے، تو آپ نے ایک قید لگا دی، ڈیمانڈ کر دی، ایک شرط لگا دی، کیا؟ فَمَن يَأْخُذُ بِحَقِّهِ، دے تو رہا لیکن حق جو ادا کرے گا اس کو میں دوں گا، تلوار کا حق جو ادا کرے گا اس کو میں دوں گا۔ جب حق کی بات آئی تو صحابہ نے سوچا حق تلوار کا، وہ بھی نبی کی، ہم سے ادا نہیں ہو سکا تو بڑا مسئلہ پیش آئے گا، اس لیے صحابہ بیٹھے۔ اس وجہ سے نہیں بیٹھے کہ جذبات ٹھنڈے ہو گئے تھے، نہیں، بلکہ کیوں بیٹھے؟ حق ادا کرنے سے ڈر رہے تھے، کہیں حق ادا نہ ہوا تو ہم کہیں محفوظ نہ ہو جائے، پکڑے نہ جائے۔ ایک صحابی کھڑے رہے بس، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا حق کیا ہے؟ کہا کہ اس کا حق یہ ہے کہ یہ تلوار کسی مسلمان پر نہ ہو، کسی اللہ کو ماننے والے کے بدن پر نہ چلے۔ دیکھو آپ سکھا رہے اپنوں پر تلوار نہیں چلائی جائے، اور دوسرا کسی عورت اور فیمیل پر نہ چلے، اور تیسرا کسی بچے پر نہ چلے۔ ہاں دیکھو بچے کو بھی منع کر رہے آپ، نبی کی تلوار کسی بچے پر نہ چلے، یہ تعلیم ہے اسلام کی، چاہے بچہ کافر ہو چاہے دشمن ہو، کیسا بھی ہو، بچوں پر تلوار نہیں، بچوں پر حملہ نہیں، عورتوں پر حملہ نہیں۔ بزدلی کی علامت ہے یہ، جو سب سے زیادہ بزدل ہوتا نا، چوڑا پہننے والا، وہی عورتوں پر حملہ کرے، وہی بچوں پر حملہ کرے، جیسے آج اسرائیل کر رہا ہے، نہتوں پر حملہ، کئی ہزار بچے شہید کر چکا ہے، معصوم بچے، سمجھ آئی بات؟ ہمارے نبی کہہ رہے بچوں پر نہیں چلنا، اور آخری بات خدا کے دشمن کو اس سے نہیں چھوڑنا، تو خدا کا دشمن ہو، ظالم ہو اور تکلیف پہنچاتا ہو، وہ اس کے وار سے نہ بچے۔ یا آپ نے قید لگائی، شرائط لگائی، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ حق ادا کر لوں گا اور اس شرط کو پورا کر لوں۔ محدثین کہتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت ہو سکتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ سلمان ہی اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابی، سب سے زیادہ صحابہ میں ان کی عمر ہے 250 سال میں، تو کسی کو اختلاف نہیں۔ کتنی عمر؟ 250 سال تک سب سے زیادہ عمر والی صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے بھی اوپر کچھ اقوال ہیں،
اور آپ نے فرمایا تھا سلمان منی، سلمان مجھ سے ہے، یعنی سلمان میرے اہل بیت میں سے، میرے گھر کے لوگوں میں سے، فیملی کا ممبر ہے۔ حالانکہ اجمی تھے، کیا تھے؟ اجمی تھے، عجم سے آئے تھے، فارس عجم ہوتا تھا شمار اس وقت، وہاں سے آئے تھے، لیکن نبی سے قریب ہوئی ہیں اور ایسی محنتیں کی کہ آپ کے گھر کے ممبر اور فرد بن گئے۔ پھر انہوں نے اس کو لیے اور اس کے ذریعے سے مشرکین کو ختم کیا، ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ راوی کہتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ اس دن حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لال امامہ بانا تھا۔ لال اس وقت باندھ سکتے تھے، لال امام۔ اور جنگ کی حالت میں کچھ چیزیں ایسی ہے جو عام حالات میں جس کی اجازت نہیں ہے وہ جنگ کی حالت میں جائز ہو جاتی ہے، سمجھے؟ جیسے بھائی داڑھی کو کالا کرنا، عام حالات میں داڑھی کو کالا نہیں کر سکتے، لیکن جہاد کا مسئلہ ہے، وہاں پر کفار پر دباؤ ڈالنے کے لیے، فورس کرنے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے کوئی داڑھی کالی کر لے، اس کی اجازت۔ اسی طرح اکڑ کے چلنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اکڑ کے چلنا، سینہ تان کے چلنا، یہ اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن جنگ کی حالت میں اکڑ کے چلنا اللہ اس کو پسند کرتے ہیں تاکہ دشمن کے دل میں رعب اور دبدبہ پیدا ہو۔ تو اس دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا اکڑ کے چڑھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلمان، یہ اکڑ کی چلن اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی دوسرے حالتوں میں، اس حالت میں پسند ہے۔ پھر محدثین کہتے، راوی کہہ رہے کہ انہوں نے اس تلوار کا حق ادا کیا اور جو آپ نے شرائط لگائی تھی اس کو پورا کیا، حتیٰ کہ لڑتے لڑتے سامنے ہندا آ گئی۔ کون آ گئی؟ ہندا، جو حضرت ابو سفیان کی بیوی ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلیجہ چبانے والی۔ حضرت سلمان کہتے قریب تھا کہ میں گردن اڑا دیتا، سامنے تھی بالکل، لیکن جیسی تلوار اٹھایا نبی کا وعدہ یاد آ گیا، عورت پر نہیں چلنا چاہیے، تو مارتے ارادہ کرتے ہی وہ وعدہ یاد آ گیا تو تلوار روک دی، پیچھے ہٹ گئے، کہا کہ اگر اجازت ہوتی تو ختم کر دیتا۔ اس سے ہمیں بھی ایک واقعہ ملتا ہے، ایک سبق ملتا ہے، جذبات چاہے کتنے بھی ابھر جائے، جوش خروش بہت زیادہ اعلیٰ پیمانے کو پہنچ جائے، لیکن شریعت کا حکم اس حالت میں بھی باقی رہے۔ معلوم کیا ہوا؟ حکم غالب ہوتا ہے جذبات پر۔ حکم کیا ہوتا ہے؟ غالب ہوتا ہے جذبات پر۔ جذبات ہے، اجازت دے دو، ہم کو فلا فلا کی پرمیشن دے دو، جو بھی چیزیں جوش ہے، جذبات ہے، لیکن اس پر کیا غالب ہوں گا؟ اللہ کا حکم۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، نبی کا حکم نہ ہو، شریعت کی پرمیشن نہ ہو، ہم جذبات پر حکم کو گویا کہ ترجیح دیتے رہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک اعمال میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاخیر سے، ٹال مٹول سے، غفلتوں سے، سستیوں سے میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔